کیونکہ جو پالیسی بنائی تھی گورنمنٹ نے 40,000 روپے ایک ویجز کی، وہ اتنی کم ہے کہ آپ اگر آج مہنگائی کا دور دیکھیں تو اس 40,000 روپے میں کسی گھر کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ حکومتیں ہیں وہ جو کم سے کم اجرت کا تعین کرتی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کراتے ہیں، اور کم از کم اجرت کا تعین جو ہوتا ہے وہ کم از کم ہی ہوتا ہے، یعنی ریڈ لائن سے نیچے ہوتا ہے۔ اتنی تنخواہ دی جائے جس میں ایک خاندان باعزت اور خوشحال زندگی گزار سکے، تو وہ 40,000 میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے یہ چاہیے کہ کم از کم 75,000 تنخواہ مقرر کی جائے انسکل لیبر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈبل ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عکاش اقبال۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ملتان پریس کلب میں، جہاں پر HRCP یعنی کہ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں فلم سکریننگ کے ذریعے دکھایا جائے گا کہ کس طرح جو صوبائی حکومتوں نے منیمم ویج جو مقرر کیا ہے 40,000، وہ کسی صورت بھی ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ پوری نہیں ہے، اس کے ذریعے گزارا نہیں ہوتا ایک محنت کش انسان کا، بلکہ جو منیمم ویج ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، لیونگ ویج ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر مظاہرہ بھی کیا جائے گا جس میں باور کرایا جائے گا کہ منیمم ویج کی جگہ لیونگ ویج ہونی چاہیے، جو کہ 75,000 بنتی ہے۔ جی، کمپین بنیادی طور پہ یہ ہماری کمپین جو ہے وہ لیونگ ویجز کے حوالے سے ہے، کیونکہ جو پالیسی بنائی تھی گورنمنٹ نے 40,000 روپے ایک ویجز کی، وہ اتنی کم ہے کہ آپ اگر آج مہنگائی کا دور دیکھیں تو اس 40,000 روپے میں کسی گھر کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ اور آج کے اس مظاہرے کے حوالے سے ہم ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم اجرت جو ہے نا وہ 75,000 روپے مقرر کی جائے۔ پیغام یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ جو کم سے کم اجرت کا تعین کرتی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کراتے ہیں، اور کم از کم اجرت کا تعین جو ہوتا ہے وہ کم از کم ہی ہوتا ہے، یعنی ریڈ لائن سے نیچے ہوتا ہے۔ آج محنت کش بھوک، افلاس، جہالت اور بے روزگاری کا شکار ہیں۔ صنعتیں پرائیویٹائز ہو رہی ہیں، بینک پرائیویٹائز ہو گئے، تعلیمی ادارے پرائیویٹائز ہو گئے، تعلیم کا فقدان ہے، تعلیمی اداروں کو نیلام کر کے، پرائیویٹائزیشن کر کے ان کو برباد کیا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے۔ جو ہزاروں سال کی محنت شائقہ سے تعلیمی ادارے بنائے گئے تھے ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور پنجاب میں یہ حالت ہے کہ جو پنجاب صوبہ ہے، اس صوبے میں پنجابی زبان کو رگیٹ دیا گیا ہے، اس کا نشان مٹایا جا رہا ہے۔ اور جو پنجاب کے حکمران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پورے ملک میں حکومت کریں گے، تو کیا وہ سندھ سے سندھی زبان کو بھی مٹا دیں گے؟ کیا وہ بلوچستان سے بلوچی زبان کا بھی صفایا کر دیں گے؟ کیا وہ خیبر پختونخوا سے پشتو کا بھی صفایا کر دیں گے؟ گلگت بلتستان سے گلگتی اور بلتستانی زبان کا خاتمہ کر دیں گے؟ کیا اس سرائکی خطے سے سرائکی زبان کا بھی خاتمہ کر دے گا؟ ٹھیکہ لے رہے ہیں وہ۔ تو ہماری آج کی جو یہ ایونٹ ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہر انسان کو جینے کا حق ملنا چاہیے، اور اس کو جینے کے لیے روزگار میں اس کی اجرت جو ہے وہ آپ کم سے کم ہی دے دیں، لیکن اس پر اپنے اعلان پر عمل درآمد تو کرائیں۔ اس ریاست نے ہمیشہ منیمم ویج مقرر کی ہے۔ اس منیمم ویج جو ابھی 40,000 مقرر کی ہے، جو انٹرنیشنل قوانین ہے، جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ ہے آرٹیکل 23، اور اس کے بعد جو کنونشن ہے اکنامک رائٹس کا آرٹیکل 7، یہ اس کے خلاف ہے، جس کو پاکستان نے سائن کیا ہے۔ اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ اتنی تنخواہ دی جائے جس میں ایک خاندان باعزت اور خوشحال زندگی گزار سکے، تو وہ 40,000 میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے یہ چاہیے کہ کم از کم 75,000 تنخواہ مقرر کی جائے انسکل لیبر کی، اور اس میں پھر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ ہے جو گزارا ہے خاندان کا وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو حکومت نے 40,000 مقرر کیا وہ کہیں بھی نہیں دی جا رہی۔ وہ کہیں 20,000، کہیں 25,000 لوگ تنخواہ لے رہے ہیں اور 15 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ ہماری آواز جو ہے وہ اقتدار مطلب اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچنی چاہیے، اور ان لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خواتین جو دن رات محنت کرتی ہیں، جو گھر کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کما بھی رہی ہوتی ہیں، انہیں ان کے برابر کے حقوق بھی دیے جائیں، انہیں اتنی اجرت بھی دی جائے، اور جو اجرت حکومت نے مقرر کی ہے
اس کو کم نہ کیا جائے بلکہ ان کو اس کو انکریز کر کے اس بات کو انشور کیا جائے کہ وہ اجرت دی بھی جائے. یہ نہیں کہ 40,000 مقرر ہو گئے تب اس سے کم کر کے اس کو 20,000 پہ دیا جا رہا ہے. اس چیز کو کائنڈلی کم کیا جائے.